جب 9/11 کا واقعہ ہوا، افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا اتحادیوں نے، تو جتنے بھی غیر ملکی شدت پسند تنظیمیں تھیں، جتنے بھی افراد تھے، چاہے القاعدہ ہے، چاہے افغان طالبان ہے، جتنے تھے، انہوں نے اپنا مسکن پاکستان بنایا، اور خصوصاً خیبر پختونخوا، پھر فاٹا اور وزیرستان کے علاقے۔ آپریشن ضرب عضب 14 جون 2014 کو یہ آپریشن ضرب عضب کا باقاعدہ اعلان ہو گیا، اور 3 دن بعد تک 3 دن میں وہ لوگ نکل گئے ان علاقوں سے، خصوصاً میرلی اور میران شاہ کے جو لوگ ہیں وہ ان کا انخلا ہو گیا۔ تقریباً 10 لاکھ سے زائد لوگ نقل مکانی کر گئے۔ ان علاقوں میں اسلحہ ہوتا تھا ہر کسی کے پاس، ہر کوئی اپنی حفاظت کے لیے، اور جو روایتی قبائلی دشمنیاں تھی ان کے لیے بھی تھی، وہ بھی تقریباً اس آپریشن ضرب عضب کے دوران چلا گیا، اور سارا اسلحہ بھی وہ لے گئے۔ مختلف دیہاتوں کے لوگ جاتے تھے کہ بس آپریشن 90% مکمل ہو گیا، 80% مکمل ہو گیا، 95% مکمل ہو گیا، 99% مکمل ہو گیا۔ پرسنٹیج کی بات ہم سن رہے تھے، اور ابھی تک وہ آپریشن مکمل نہیں ہے۔ جب 9/11 کا واقعہ ہوا، افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا اتحادیوں نے، تو جتنے بھی غیر ملکی شدت پسند تنظیمیں تھیں، جتنے بھی افراد تھے، چاہے القاعدہ ہے، چاہے افغان طالبان ہے، جتنے تھے، انہوں نے اپنا مسکن پاکستان بنایا، اور خصوصاً خیبر پختونخوا، پھر فاٹا اور وزیرستان کے علاقے۔ 2005 کے آخر میں یہاں پر طالبان تو تھے، لیکن مضبوط نہیں ہو سکتے تھے، اور وہ باقاعدہ اپنا وجود لوگوں پر تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس طرح ہو گیا کہ بجور سے لے کر وزیرستان تک جتنے بھی کریمنل گروپ ہے یا گروپ تھے، ان کے خلاف طالبان نے کارروائیاں کی۔ ان لوگوں کو سے جو بدلے لیتے تھے، جو بدماش تھے، جو منشیات فروش کی جو اڈے تھے، طالبان نے ان کے خلاف کارروائی کی، تو تھوڑی بہت لوگوں کی ہمدردی ان کو حاصل ہوئی۔ اور اس کے بعد جو قبائلی تنازعات تھے، اس میں بھی انہوں نے مداخلت شروع کر دی، اور اس کے بعد پھر پیرالل ہم نے دیکھا کہ کورٹس بن گئے، باقاعدہ لوگ وہاں جاتے تھے، اپنے تصفیے کرتے تھے، اپنے معاملات لے کے جاتے تھے۔ تو اس کے بعد طالبان اس علاقوں میں مضبوط ہونا شروع ہو گئے۔ آپریشن ضرب عضب کے دوران کوئی بھی ان کے علاقوں میں نہیں جا سکتا تھا۔ آپریشن کے دوران رپورٹنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپریشن ضرب عضب کے دوران پاکستانی میڈیا کے ہمارے ذمہ داری تھی TDPs یا IDPs جو متاثرین تھے، اس خاندان کے کوریج کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ صرف ISPR ہمیں خبریں دیتے تھے، ہمارے نیوز چینل کو، اور وہ چلاتے تھے۔ باقی رپورٹر نے کبھی بھی کوئی خبر نہیں دی ہے۔ البتہ وہ رپورٹر گئے ہیں جو ISPR کے ساتھ گئے ہیں، انہوں نے کچھ دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے، کتنا دیکھا ہے، ہیلی کاپٹر میں جا کے اور پھر واپس آ کے انہوں نے رپورٹ کیا ہے۔ آپریشن کے بعد بحالی کی جو اقدامات اٹھائے ہیں، حکومت نے میرلی کے دکاندار، میرانٹھا کے دکانداروں کو تھوڑا بہت معاوضہ بھی دیا جن کا نقصان ہوا تھا، جن کی زمین خراب ہوئی تھی اس کو کسی کو ملی ہے، کسی کو ابھی تک رہتی ہے۔ جس کا پورا مکان گیا ہے اس کو حکومت دیں گے 4 لاکھ روپے، اور جو پارشلی ڈیمیج ہے، جس کا کوئی مطلب ایک کمرہ گر گیا ہے یا 2 کمرے گر گئے ہیں، پورا کا پورا مکان نہیں گرا ہے، تو ان کو مل رہے ہیں حکومت کی طرف سے کمپنسیشن 1,60,000 روپے۔ کوئی بھی شخص وزیرستان میں سرمایہ داری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی سرمایہ دار وہاں پر کام کریں یا سرمایہ دار وہاں پر رہیں تو انہوں نے باقاعدہ بتے دینے ہیں کروڑوں کے حساب سے، تو لوگ نہیں جانا پسند کرتے ہیں۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپریشن کے بہت ثمرات ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکے جو لوگ بے گھر ہو گئے تھے، جنہوں نے وزیرستان چھوڑ دیا تھا۔ کہ میں نے یہ سنا تھا ان لوگوں سے جب ہم رپورٹنگ کر رہے تھے متصل TDPs کے دوران، کہ
کہ نقصان بھی صحیح، بازاریں بھی گئی، ان کے گھر، مکانات، مساجد، سب کچھ کاروبار تباہ ہو گیا۔ امن آ جائے تو وہ خود سروائیول کریں گے دوبارہ، وہ بڑے تکڑے لوگ ہیں، لیکن وہ امن بھی نہیں آیا اور بازار بھی گیا، اس کے گھر بھی گئے، دیہات کے دیہات اجڑ گئے۔